شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم عطا فرمانے والا ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ برادران اسلام، پچھلے خطبات میں کلمہ طیبہ کے متعلق میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ آج پھر اسی کلمہ کی کچھ اور تصریحات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے، جس کے ذریعہ سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت میں مسلمان بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ کو پوری طرح سمجھ نہ لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اس کلمہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-28۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھے ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہو، اور ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہو۔ یہ مثال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والے کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہو، اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پر پھل لائے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی برا اعتقاد اور جھوٹا قول ایسا ہے جیسے ایک بدذات خودرو پودا کہ وہ بس زمین کے اوپر ہوتا ہے اور ایک اشارے میں جڑ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی بے نظیر مثال ہے کہ اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں اس سے بڑا سبق ملے گا۔ دیکھو، تمہارے سامنے دونوں قسم کی درختوں کا مثال موجود ہے۔ ایک تو یہ آم کا درخت ہے، کتنا گہرا جما ہوا ہے، کتنی بلندی تک آ کھڑا ہوا ہے، کتنی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، کتنے اچھے پھل اس میں لگتے ہیں۔ یہ بات اسے کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اس کی گٹلیاں زوردار تھی، اس کو درخت بننے کا حق حاصل تھا۔ وہ حق اتنا سچا تھا کہ جب اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو زمین نے، پانی نے، ہوا نے، دن کی گرمی اور رات کی ٹھنڈک نے، ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا، اور اس نے جس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے اس کو دیا۔ اس طرح وہ اپنے حق کے زور سے اتنا بڑا درخت بن گیا اور اپنے میٹھے پھل دے کر اس کو ثابت بھی کر دیا کہ حقیقت میں وہ اسی قابل تھا کہ ایسا درخت بنے، اور زمین اور آسمان کی ساری قوتوں نے مل کر اگر اس کے ساتھ دیا تو کچھ بیجا نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ درختوں کو غذا دینے اور بڑھانے اور پکانے کی جو طاقت زمین اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے، وہ اسی کام کے لیے تو ہے کہ اچھے ذات والے درخت کے کام آئے۔ اس کے مقابلے میں یہ جھاڑ جھنکاڑ اور خودرو پودے ہیں۔ ان کی بساط ہی کیا ہے، ذرا سی جڑ کہ ایک بچہ اکھاڑ لے، نرم اور بودے اتنے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے مرجھا جائے، ہاتھ لگاؤ تو کانٹے سے تمہاری خبر لیں، چکھو تو منہ کا مزہ خراب کر دیں۔ روز خدا جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اکھاڑے جاتے ہیں۔ ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس حق کا وہ زور نہیں ہے جو عام کے پاس ہے۔ جب اعلیٰ ذات کا درخت نہیں ہوتا تو زمین بیکار پڑے اگتا جاتی ہے اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے، کچھ مدد پانی کر دیتی ہے، کچھ ہوا اپنے پاس سے سامان دے دیتی ہے، مگر زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی ایسے پودوں کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ زمین اپنے اندر کی جڑیں پھیلنے دیتی ہے، نہ پانی ان کو دل کھول کر غذا دیتی ہے، اور نہ ہوا کھلے دل سے ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر جب اتنی سی بساط پر یہ خبیث پودے خوردار مزہ اور زہریلے بن کر اٹھتے ہیں تو واقعی میں ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کی طاقتیں ایسے پودے اگانے کے لیے نہیں تھے۔ ان کو اتنی زندگی بھی ملی تو بہت ملی۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھو اور پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں فرق پر غور۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ کلمہ طیب کیا ہے؟ ایک سچی بات ہے، ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری جہان کا خدا ایک اللہ ہے۔ اس چیز پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔
یا یہ انسان یا جانور یا درخت یا پتھر یا ریت کے ذرے یا بہتی ہوئی نہریں یا چمکتا ہوا سورج یا ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کی مہربانی سے زندہ اور قائم رہ سکے، جس کو اللہ کے سوا کوئی اور نفع کر سکتا ہو، پناہ کر سکتا ہو؟ پس جب یہ سارا جہاں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے عنایت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کے مالک اور حاکم ہے، تو جس وقت تم کہو گے کہ اس جہان میں اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں ہے، تو زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ تو نے بالکل سچی بات کہی، ہم سب تیرے اس قول کی صداقت پر گواہ ہیں۔ جب تم اس کو آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اس کی عبادت گزار ہیں۔ جب تم اس کے فرمان کی پیروی کرو گے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز تمہارے ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب بھی تو اسی خدا کے فرما بردار ہے۔ جب تم اس کے راہ میں چلو گے تو تم اکیلے نہ ہوگے، بلکہ کائنات کے بے شمار لشکر تمہارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے یہ ایک حقیر ذرات تک ہر چیز ہر آن اس کے راہ میں تو چل رہی ہے۔ جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کرو گے، بلکہ اس عظیم الشان طاقت پر بھروسہ کرو گے جو زمینوں اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ غرض اس حقیقت پر جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کی اسی کے مطابق بنا لے گا، زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کی ساتھ دے گی، زمین سے لے کر آخرت تک وہ پھلتا اور پھولتا ہی چلا جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ناکامی و نامرادی اس کے پاس نہ آئے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ کلمہ خبیث کیا ہے؟ اس سے مقابلے میں کلمہ خبیث کو دیکھو۔ کلمہ خبیث کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس جہان میں کوئی خدا نہیں، یا یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے۔ غور کرو کہ اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے اصل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ دہر یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم کو اور تجھ کو خدا ہی نے تو پیدا کیا ہے، اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی ہے جس سے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ مشرق کہتے ہیں کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی رازق ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسمت بناتے ہیں بگاڑتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کے طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں، دوسرے بھی مرادیں پورے کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہے، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہے۔ اس خدائی میں دوسرے کا حکم بھی چلتا ہے، اور خدا کے سوا دوسرے کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے، ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اب غور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا، اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیوں کر پھل پھول سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے اور رزق کا وعدہ ان سے کیا ہے، اس لیے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کرے گی، جس طرح وہ جھاڑ جھنکھاڑ اور کھدرو پودوں کی بھی آخر پرورش کرتی ہی ہے۔ لیکن کائنات کی کوئی چیز بھی اس کو حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد ہی کرے گی۔ وہ انہی کھدرو درختوں کی طرح ہوگا جن کی مثال ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ نتائج کا فرق، یعنی فرق دونوں کے پھلوں میں ہے۔ کلمہ طیبہ جب کبھی پھلے گا، اس سے میٹھے اور مفید پھل ہی پیدا ہوں گے، دنیا میں اس سے امن قائم ہوگا، نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور خلق خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے۔ مگر کلمہ خبیثہ کی جتنی پرورش ہوگی اس سے خوردار شاخیں ہی نکلیں گی، اس میں کڑوے کسیلے ہی پھل آئیں گے، اس کے رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہوگا۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جہاں کفر اور شرک اور
तहरीक का जोर है। वहाँ क्या हो रहा है? आदमी को आदमी फाड़ खाने की तैयारी कर रहा है। आबादियाँ की आबादियाँ तबाह करने के सामान हो रहे हैं। जहरीले गैसें बन रही है। एक कौम दूसरे कौम को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जो ताकत वो हो रहे हैं वह कमज़ोरों ताकतवर है, कमज़ोरों को गुलाम बनाता है सिर्फ इसलिए कि वह इसके हिस्से की रोटी खुद छीन कर खा जाए। और जो कमज़ोर है वह फौज और पुलिस और जेल और फांसी की ज़ोर से दब कर रहने और ताकतवर के जुल्म सहने पर मजबूर हो जाता है। फिर इन कौमों की अंदरूनी हालत क्या है? अखलाक बद से बदतरीन है, जिन पर शैतान भी शर्माए। इंसान वह काम कर रहा है जो जानवर भी नहीं करते। माएँ अपने बच्चे को अपने हाथों से हलाक करती है कि कहीं इनके बच्चे इनकी ऐश में दखल ना डाल दें। शौहर अपनी बीवियों को खुद गैरों के बगल में देता है कि उनकी बीवियां इनके बगल में आए। नंगों के क्लब बनाए जाते हैं जिनमें मर्द और औरत जानवर की तरह बराहना एक दूसरे के सामने फिरते हैं। अमीर सूद के जरिया से गरीब का जान चूस लेता है और मालदार नादारों से इस तरह खिदमत लेता है कि गोया वह इसके गुलाम है और सिर्फ इसकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। गर्ज इस कलमा खबीस से जो पौधा भी जहाँ पैदा हुआ है कांटों से भरा हुआ है और जो फल भी इसमें लगता है कड़वा और जहरीला ही होता है। अल्लाह ताला इन दोनों मिसालों को बयान फरमाने के बाद आखिरी में फरमाते हैं, सूरह अल इब्राहीम आयत नंबर 28, यानी कलमा तैयबा पर जो लोग ईमान लाएंगे अल्लाह उनको एक मजबूत कौल के साथ दुनिया और आखिरत दोनों में से बात व जमाव बख्शेगा। और इनके मुकाबले में वह जालिम लोग जो कलमा खबीस के मानेंगे अल्लाह उनकी सारी कोशिशों को भटका देगा और वह कभी कोई सीधा काम ना करेंगे जिससे दुनिया या आखिरत में कोई अच्छा फल पैदा हो। कलमा गो खबार क्यों? भाइयों, कलमा तैयबा और कलमा खबीसा का फ़र्क और दोनों के नतीजे तुमने सुन लिया। अब तुम यह सवाल ज़रूर करोगे कि हम तो कलमा तैयबा को मानने वाले हैं, फिर क्या बात है कि हम न फलते हैं न फूलते हैं, और काफिर जो कलमा खबीसा के मानने वाले हैं यह क्यों फले फूल रहे हैं? इसका जवाब मेरे ज़िम्मा है और मैं जवाब दूंगा, बशर्ते कि आप में से कोई मेरे जवाब पर बुरा ना मानेगा, बल्कि अपने दिल से पूछे कि मेरा जवाब वाकई सही है या नहीं। अव्वल तो आपका यही कहना गलत है कि आप कलमा तैयबा को मानते हैं और फिर भी ना फलते हैं ना फूलते हैं। कलमा तैयबा को मानने का माने जुबान से कलमा पढ़ने के नहीं है, इसके माने दिल से मानने के हैं और इसकी तरह मानने के हैं कि इस तरह मानने के हैं कि इसके खिलाफ कोई अकीदा आपके दिल में ना रहे और इसके खिलाफ कोई काम आपसे ना हो सके। मेरे भाइयों, खुदारा मुझे बताओ, क्या तुम्हारा हकीकत में यही हाल है? क्या सैकड़ों ऐसे मुशरिकाना और काफिराना ख्यालात तुम में नहीं फैले हुए हैं जो कलमा तैयबा के बिल्कुल खिलाफ है? क्या मुसलमान के सर खुदा के सिवा दूसरे के आगे नहीं झुक रहा है? क्या मुसलमान दूसरों से खौफ नहीं करता? क्या वो दूसरे को राज़िक नहीं समझता? क्या वह खुदा के कानून को छोड़कर दूसरे के कानून को खुशी खुशी पैरवी नहीं करता? क्या अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले अदालतों में जाकर यह साफ नहीं कहता कि शरे को नहीं मानते बल्कि रस्म रिवाज को मानते हैं? क्या तुम में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनकी दुनिया फ़ायदे के लिए खुदा के कानून की किसी दफ़ा को तोड़ने में ज़रा तामुल नहीं होता? क्या तुम में वह लोग मौजूद नहीं हैं जिनको कुफार की गज़ब का डर है मगर खुदा के गज़ब का डर नहीं है, जो कुफार के नज़र अनात हासिल करने के लिए सब कुछ करने पर तैयार हो जाता है मगर खुदा की नज़र अनात हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो कुफार की हुकूमत को हुकूमत समझते हैं और खुदा की हुकूमत के मुतालिक उन्हें कभी याद भी नहीं आता कि वह भी कहीं मौजूद है? खुदारा सच बताओ, क्या यह वाक़ई नहीं है? अगर यह वाक़ई है तो फिर किस मुंह से तुम कहते हो कि हम कलमा तैयबा को मानने वाले हैं और इसके बावजूद हम न फलते फूलते हैं? पहले सच्चे दिल से ईमान लाओ और कलमा तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी इख्तियार तो करो, फिर अगर वह दरख्त ना पैदा हो जो ज़मीन में गहरी जड़ों के साथ जमने वाली और आसमान तक छा जाने वाली हो तो माज़अल्लाह अपने खुदा को झूठा समझ लेना कि इसने तुम्हें गलत बातों का इत्मीनान दिलाया। क्या कलमा खबीस को मानने वाले फल फूल रहे हैं?
پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو کلمہ خبیثہ کو مانتے ہیں وہ واقعی دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کلمہ خبیثہ کو ماننے والے نہ کبھی پھلے پھولے ہیں اور نہ آج پھل پھول رہے ہیں۔ تم دولت کی کثرت، عیش و عشرت اور اسباب اور ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، مگر ان کے دلوں سے پوچھو کہ کتنے ہیں جن کو اطمینان قلب میسر ہے۔ ان کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوئے ہیں، مگر ان کے دل میں آگ کی بھٹیاں سلگ رہی ہے جو ان کو کسی وقت چین نہیں لینے دیتی۔ خدا کے قانون کے خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ اخباروں میں دیکھو کہ یورپ اور امریکہ میں خودکشی کا کتنا زور ہے، طلاق کی کیسی کثرت ہے، نسلیں کس طرح گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہی ہیں، امراض خبیثہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہے، مختلف طبقوں کے درمیان روٹی کے لیے کیسی سخت کشمکش برپا ہے، حسد اور بغض اور دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے، عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا ہے، اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشک جنت سمجھتا ہے، ان کے اندر لاکھوں انسان کیسی مصیبت کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو پھلنا اور پھولنا کہتے ہیں؟ کیا یہی وہ جنت ہے جس پر تم رشک کی نگاہیں ڈالتے ہو؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ خدا کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں کلمہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آخرت میں سرخرو حاصل ہو سکے۔ تم جس طرح چاہو نظر دوڑا کر دیکھ لو، اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز نہ مل سکے۔